السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر تم چاہتے ہو میرے گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا۔ کوشش کرنا کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کی خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے وہ بھی ہو جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی، علم بانٹ جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ ہمیشہ خاوند کی مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچتے رہنا۔ شوہر کی رازوں کو ظاہر نہ کرنا، یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا، باہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو 10 اہم نصیحتیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہماری نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخر حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اکثر لوگوں کی جب مقصد ختم ہو جاتی ہے تو ان کی ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھنا۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ غصے کے حالات میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے، جن کا منہ سے وہ نقصان اتراتے تھے تو ان سے پرہیز کرتا تھا۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کی سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سے انجام دو۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھ، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ مصیبت کے وقت غیر مجردگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ ہر شخص کو اس کی ہنر و جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کو علاج کیا، لیکن اسی طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ سست اور کاہل آدمی سے دور رہنا بہتر ہے۔ تمہاری غصہ تمہارے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ حمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنی ہی مشکل ہے جتنا بوڑھا شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ جانوروں جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جب پیٹ بڑا اور طاقتور ہو تو یہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے۔ کھلا اس لیے ہے کہ ہر شخص کی جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ کب اور کہاں اور کیسے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہنچنا لینا چاہیے۔ حکیم لقمان کی سوالات پر عقل، شرم اور محبت کی جوابات سن کر ہاں بھی حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس جب عقل آئی تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ عقل نے جواب دیا میں عقل ہوں اور میں انسان کے سر میں رہتا ہوں۔
عقل کی بات شرم آئی اور لقمان حکیم نے اس سے بھی سوال پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور آنکھوں میں رہتی ہوں۔ شرم کی بات محبت آئی اور تم سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کی دل میرا مسکن ہے۔ محبت کی بات تقدیر ہو تو اس سے بھی وہی سوال کیا تو کون ہے اور کہاں رہتے؟ تقدیر کہنے لگے میں تقدیر ہوں، انسان کی سر میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا ہو تو عقل کا نشمن ہے۔ تب بھی پھر عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اب عشق آیا تو اس سے دریافت کیا تو کون ہے اور کہاں رہتے ہے؟ جواب ملا میں عشق اور انسان کی آنکھوں میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا وہاں شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ جواب ملا ہے لالچ ہوں، انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے، تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں کی علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔